اللہ ہمیشہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے؟ بہت سے لوگوں کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور آتی ہے، خاص طور پر جب مسلسل مشکلات، آزمائشیں یا ناکامیاں پیش آئے۔ یہ فطری ہے کہ انسان پریشانی میں تھک جاتا ہے، لیکن اسلام میں ایسے جذبات کے لیے بہت خوبصورت اور تسلی بخش جواب موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ یعنی اگر آپ پر آزمائش آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص توجہ اور محبت کی علامت ہو۔ وہ آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی کامیابی لینا چاہتے ہیں۔ آزمائش ہر ایک پر آتی ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائیں اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور ہر کسی کو اپنی صلاح کے مطابق آزمائش دی جاتی ہے۔ اللہ آپ کو اتنی آزمائش دیتا ہے جتنی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آزمائش آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ آپ اسے نبھر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو خود اپنے اندر کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہے۔ آزمائش کا مقصد ہمیں بہتر بنانا ہوتا ہے، توڑنا نہیں۔ جیسے سونا تپش میں تپتا ہے تو خالص ہو جاتا ہے، ویسے ہی مومن آزمائشوں سے گزر کر زیادہ مضبوط، خالص اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صبر کا انعام آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ہے، حساب دیا جائے گا۔ کیا کریں جب یہ سوچ آئے؟ اللہ سے دل کھول کر بات کریں، دعا کریں، اپنے دل کا حال کہیں۔ یہ نہ کہیں کہ کیوں مجھے، بلکہ کہیں یا اللہ مجھے صبر دے، ہمت دے اور کامیابی عطا فرما۔ قرآن پڑھیں، خاص طور پر وہ آیات جو صبر و توکل کے بارے میں ہیں۔ مثبت ساتھی رکھیں، ایسے لوگ جو آپ کا حوصلہ بڑھائیں۔ کبھی کبھی آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آزمائشیں آپ سہ رہے ہیں وہ شاید کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا رہی ہیں، وہ شاید آپ کو دعا کے راز سکھا رہی ہوں، وہ شاید آپ کی آخرت سنوار رہی ہوں، اور ہاں، شاید وہ کسی بڑے انعام سے پہلے کی تیاری ہو رہی ہو۔ اللہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسے دعا کریں، بات کریں، گر گرائیں۔ اللہ آپ کے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے، بغیر کہ آپ کو سزا دیے۔ یاد رکھو، سب سے گہری رات کے بعد ہی سورج نکلتا ہے۔ آزمائش کو نعمت سمجھنے کی سوچ پیدا کریں۔ یہ بہت بلند مقام ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں اولیاء اللہ پہنچتے ہیں۔ یا اللہ، اگر تو راضی ہے تو مجھے دکھ بھی قبول ہے۔ یہ جملہ حضرت زینب نے کہا تھا کربلا کے میدان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تھکن، بیماری، غم، رنج، ایذا اور یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ نفسیاتی پہلو سے دیکھیں تو کیوں ایسا لگتا ہے کہ بس ہمیں ہی آزمایا جا رہا ہے؟ یہ احساس اکثر تب آتا ہے جب ہم دوسروں کی زندگی کی صرف ظاہری خوشیاں دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی مشکلات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کی آسانیوں کو دور سے۔ ہم تھک جاتے ہیں اور دل کہتا ہے بس اب مزید نہیں سہ سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، مگر انداز مختلف ہے۔ کسی کا رشتہ بکھرا ہوا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کوئی مالی پریشانی میں ہے تو کوئی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، مگر چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ رات کی تنہائی میں اللہ سے بات کریں۔ تہجد کا وقت خاص ہوتا ہے، بس 2 نفل پڑھ کر کہیں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ ہے۔ یہ اذکار بار بار کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا پریشانیوں میں نجات کی کنجی۔ ایک خوبصورت بات یاد رکھیں، اگر اللہ آپ کو آزمائش میں ڈال رہا ہے تو وہ آپ سے ناراض نہیں، وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی تسلی ملے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔